آپ سب پر سلامتی ہو۔ آغاز برفی کا لکھا ہوا ہے۔ گھر سے نکلنا جب میری تقدیر ہو گیا، ایک شخص میرے پاؤں کی زنجیر ہو گیا، ایک حرف میرے نام سے دیوار شہر پر۔ یہ کیا ہوا کہ رات میں تحریر ہو گیا، میں اس کو دیکھتا ہی رہا اس میں ڈوب کر۔ وہ تھا کہ میرے سامنے تصویر ہو گیا، وہ خواب جس پہ تیرا شبی کا گمان تھا، وہ خواب آفتاب کی تعبیر ہو گیا۔ میں تو زباں پہ لایا نہیں تیرا نام بھی، کیوں عشق میرا باعث تشہیر ہو گیا۔ آغاز اس نے جو بھی کہا میرے واسطے، وہ کیوں میرے کلام کی تصویر ہو گیا۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سیانے کہندے نے موم بتی تے دیگا نہیں ریج دیاں، لیکن ہماری عوام اس قدر ستائی ہوئی تھی کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی 3-5 ہزار کے پیچھے بیوی بچوں کو پکنک کے بہانے مینار پاکستان لے آئے، جہاں وہ گھومے پھرے، بریانی کھائی اور پیسے جیب میں ڈالے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہونے سے یہ تو بہتر ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عوامی طاقت کا اصل فیصلہ تو الیکشنز میں نظر آئے گا۔ آپ کہیے کہ آپ کا جلسہ بہت اچھا تھا، رپورٹس کیا ہیں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ کسی کے یونیک فنگر پرنٹس کو خرید نہیں پائیں گے۔ میاں صاحب نے کل رات کی اپنی تقریر میں عوام کو اپنے خوب دکھ درد اور جلا وطنی کی زندگی کی مشکلات سنا کر ماحول کو گرمائے رکھا، اور الیکشنز کے نزدیک آنے پہ ہر سیاستدان کی طرف سے زخموں کی معجب دوا کا نسخہ صرف اور صرف اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں ہے، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں، ریاست کے ستونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ ترقی کے لیے کشکول کو توڑنا ہوگا، ہمسایوں سے لڑائی نہیں کرنا ہوگی، کشمیر کے لیے وقار سے آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج بڑے صبر سے کام لیا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے۔ میرے زخموں کو نہ چھیڑو ورنہ ہمارے آنسوؤں کا طوفان آ جائے گا۔ پاکستان کو نئے سفر کی ضرورت ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ میری چھٹی کرا دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے دھرنے کون کروا رہا تھا، اور اس بنیادی مرض کو دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ اب میاں صاحب کی ستائش کے اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، ان کو قابل ستائش بھی گردانا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کے اوپر سے طیارہ گزرا تو لوگوں نے نعرے بھی لگائے، وہ کن لوگوں نے لگائے؟ وہ عام مسافر وہاں پہ موجود تھے تو ہمیں بھی بتا دیجئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کے واپس آنے پہ میاں صاحب نے ایک بہت بڑا پلان تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس ساری باتوں میں کل کے جلسے کے اندر کس نے کیا دعویٰ کیا تھا اور کتنے عوام آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب کا تذکرہ کرنا ہے، جن کے نام سے ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک بیان پوسٹ کیا گیا، جس کے مطابق شیخ صاحب نے کہا کہ میں ساری قوم کا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مشکور ہوں، جن کی دعاؤں سے کم و بیش 40 روزہ چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ چلہ کس جگہ پہ کاٹا، لیکن مجھے چلے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب میری زندگی کا مشن ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جن سے 9 مئی کی غلطی سرزد ہوئی ہے یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کو عام معافی دلانا ہے، اور ساری قوم اس پرامن مشن میں میرے ٹویٹر پہ میرا ساتھ دے۔ میں نے کبھی بھی اپنے ٹویٹر کی اپیل نہیں کی، لیکن آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ہے ان کی عام معافی کی اپیل کے مشن پہ میرا ساتھ دیں، اور کل سے میں اس مشن کے لیے اپنی شروعات کا آغاز کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور اللہ ہمیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں کے صدقے اس مشن میں ضرور سرخرو کرے گا۔ اب شیخ صاحب بھی شاید میاں محمد نواز شریف صاحب کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں۔ جس طرح نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں کوئی بھی انتقام نہیں لینا چاہتا، میں نے اپنے تمام معاملات خدا کے اوپر چھوڑ دیے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنا عرصہ وہ اسی بات کے اوپر قائم رہتے ہیں اور کتنا عرصہ وہ مفاہمت کی پالیسی سے مزاحمت کی پالیسی تک نہیں آ جاتے۔ لیکن کل کے معاملے کے اوپر اب ہم کیا بات کریں، ٹویٹر کی کیا بات کریں، یوٹیوبرز کی کیا بات کریں، اپنی صحافی برادری کی؟ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں پہ فون گیا اور آگے سے جواب آیا کہ بلو دی ایوریج یہ جلسہ تھا۔
اب اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو محمد صالح ظفر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈھکے چھپے انداز میں پی ڈی ایم کے جو چیف مولانا فضل الرحمان تھے ان کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کو مؤخر کرنے کے مطالبے کی توثیق کر دیا اور کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نے دبئی ایئرپورٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان لوٹنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. انہوں نے یہ جواب مولانا فضل الرحمان صاحب کے الیکشن کمیشن سے انتخابات مؤخر کرنے کے فیصلے کے جواب میں دیا. مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو مزید وقت دیا جانا چاہیے تاکہ وہ نئی حلقہ بندیاں کر سکیں. میاں نواز شریف صاحب نے اس سوال کے جواب میں مولانا کے مطالبے کو یکسر مسترد کرنے کا آپشن نہیں لیا. میاں صاحب نے یاد دلایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مولانا کے انتخابات کی مؤخر کرنے کی تجویز کے خلاف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں. اب اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں، اب اس میں اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا گراؤنڈ بنانا ہے اور وہ میاں صاحب وہ گراؤنڈ چاہتے ہیں. میاں صاحب بھی چاہیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر میری واپسی کے جو اثرات ہیں جی ٹی روڈ کی، اگر ہمیں پارٹی کہا جاتا ہے تو جی ٹی روڈ سے ہم نے اپنی اکثریت کو دوبارہ بھی ثابت کرنا ہے. کل کے دن اگر مناظر دیکھیں تو ہر کرسی کے ساتھ ایک جھنڈا آویزاں کیا گیا تھا. اس وقت جب میاں محمد نواز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے تو مختلف منظر عام پہ آئے ہیں کہ جہاں پہ کئی فٹ کے فاصلے کے اوپر صرف کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب نے مینار پاکستان پہ ہونے والے مسلم لیگ نون کے جلسے کو مایوس کن اور نواز شریف صاحب کو مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب نے تقریب میں بیانیے کی بجائے اپنی سی وی پیش کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل کی جانب سے جو بیان جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ ایک مجرم کے فنگر پرنٹس پروٹوکول کے ساتھ لینا عدلیہ کی ساکھ پہ سوالیہ نشان ہے. ہم کیا بولیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو لے دے جائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے اپنی تقریر میں الیکشن کروانے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا. ایک لاڈلے کو جیل میں ڈالا تو دوسرا لاڈلہ باہر سے آ گیا. نواز شریف نے بڑا یو ٹرن لے لیا. پاکستان آنے سے پہلے کچھ اور اب کچھ دکھائی دے رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا کہ پاکستان کی موجودہ تباہی کے ذمہ دار بھی یہی نواز شریف ہیں. مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لانا انصاف کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری جو ہیں حسن مرتضیٰ صاحب گاہے بگاہے ان کی مختلف ویڈیوز منظر عام پہ آیا کرتی تھیں جب وہ اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے جلسے پہ میں تبصرہ کیا کروں کہ نواز شریف کا مینار پاکستان میں جلسہ مایوس کن رہا ہے. لوگ جلسے میں آئے نہیں بلکہ انہیں اکٹھا کیا گیا. جس طرح وسعت اللہ خان صاحب نے کہا کہ پہلے لوگ امڑتے تھے اب امڈوائے گئے ہیں، تو اسی طریقے کی صورتحال حسن مرتضیٰ صاحب بھی یہاں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر میں الیکشن کا ذکر نہ سن کے افسوس ہوا. ان کا جلسہ 2007 میں بے نظیر بھٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جلسے میں سرکاری ملازمین کو لانے کی روایت برقرار رہی ہے اور نواز شریف صاحب مہنگائی کا موازنہ اپنی بجائے بے نظیر بھٹو دور کا کرتے تو عوام کو اور زیادہ کلیئر ہو جاتا. اگر آپ بل ساتھ میں لے کے آئے ہیں کہ میرے دور میں بل یہ ہوتا تھا اور اب کے دور میں یہ ہے، تو آپ اس میں اپنے 1.5 سال کے اپنے بھائی کی جو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھنے کا دورانیہ تھا اس کو بھی اگر گنوا دیتے تو بہتر ہوتا. لیکن بالآخر جو بھی بات کی جائے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس دور کے اندر اگر بندہ بھی اکٹھا کیا ہے، جس طریقے سے بھی کیا ہے، کنفرم جنت کی ٹکٹ دلوا کے کیا ہے، 1 to 5 دے کے کیا ہے، بریانی کے ڈبوں سے کیا ہے یا کسی بھی اور تناظر میں کیا ہے، بندہ انہوں نے اکٹھا کیا. لیکن اس سب کے باوجود صرف ملک احمد خان صاحب جو کہتے تھے کہ ایک ضلع سے 60,000 بندہ آئے گا، تو سرکاری ایجنسیوں کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 50 سے 60,000. ایک ایجنسی کے مطابق 70,000 بندہ اور ایک ایجنسی کے مطابق 45,000 بندہ تھا. اگر ان تمام کو بھی ملوا لیا جائے تو بندے بنتے ہیں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب. اب 1.25 لاکھ بندہ، اور کہاں پہ آپ 1 ملین کی بات کر رہے ہیں. 1.25 لاکھ اتنی سہولت سے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کلپ نکال کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لگا دے کہ 1.25 لاکھ بندہ تھا. لیکن کیا اس سے ماضی تبدیل ہو جائے گا؟ کیا اس سے آپ کے دوراہے پر مبنی بیانیے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے میاں صاحب کو سوچنا ہوگا کہ ماضی میں ان کے ساتھ جو ہوا ہے، اب اگر وہی رپیٹ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے، آگے چل کے میاں صاحب کی پکڑ کتنی ہو سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.